وہ مضمون جس کا مجھے اور آپ لوگوں کو ہر روز اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر میری باتیں بری لگے تو میں معافی نہیں مانگوں گا آج آپ سے، کیونکہ کلام کے مطابق باتیں بالکل درست ہیں. اور آج جس موضوع پر آج ہم خدا کا کلام سیکھنے والے ہیں وہ موضوع ہے توہم پرستی، سپرسٹیشنز. فروز لغات کے مطابق اگر لائٹس آف کریں تاکہ چند باتیں آپ کو اسکرین پر نظر آ سکیں، اگر سائڈ کی پیس لائٹس آف کریں تاکہ آپ کو یہاں پہ نظر آ سکیں. اردو لغات کے مطابق لفظ توہم پرستی کا مطلب ہے وہم، کسی چیز کا وہم ہو جانا، وسوسہ، شک، گمان. اور اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو. میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، اسکرین پر بھی آپ کے پاس آ رہا ہے. جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اور اس کا وجود جس چیز میں خاص تاثیر نہ ہو، اس میں خاص تاثیر کا اعتقاد رکھنا توہم پرستی کہلاتا ہے. اور میں اور آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ انڈو پاک میں یہ ایک ایسی تکلیف دہ بیماری ہے جس نے نہ تو ہمارے معاشرے کو اپنے پیٹ میں لے رکھا ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ ایماندار بہنوں اور بھائیوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے. اور اس توہم پرستی کو ابھی جو ہم نے تاریخ دیکھی ہے، کیا لکھا ہے؟ جس چیز کا حقیقت میں وجود ہی کوئی نہ ہو اور جس کی کوئی تاثیر نہ ہو، جس کا کوئی مطلب بھی نہ ہو. اس نے سنا، اس نے سنا، اس نے سنا، اور بیک گراؤنڈ میں جائیں حقیقت میں نتھنگ، کچھ نہیں، اور اس کا ہمارے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسی بے شمار باتیں جن کا آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہم، شک، توہم پرستیاں خاندانوں میں ہم لوگ ڈال دیتے ہیں، اور یہ چیز آہستہ 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 ہماری راست بازی کی زندگی کو خراب کرتی جاتی ہے. توہم پرستی ذرا آپ مجھے خود ہی دہرا دیجیے گا، ہمارے معاشرے میں کون کون سی توہم پرستی، باری باری ذرا دہرا دیجیے گا. آپ خود دہرا دیں، میرے کو مجھے سارا پتہ ہے. جی باری باری. جی کالی بلی راستہ کاٹ رہی ہے. ہاں جی، اور کوئی پلیز. نظر لگ گئی، ونڈرفل، نظر لگ گئی ہے. ہاں جی، اور کوئی جی؟ سورج گرہن، چاند گرہن. جی آگے. آپ بہنیں پہ خاموش ہو گئے، بہنوں دیکھ رہا آپ. جی بہنوں بتائے گا. میں بہنوں سے دیکھنا پوچھنا چاہتا ہوں. یہ شیشے کا ٹوٹنا. یس کیا جی؟ دودھ. ہاں دودھ کا مطلب ہے بے شمار ایسی چیزیں. جی رات کو جھاڑ نہیں پہنا، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ جی
شاید دائیں خارش ہو تو جی پیسہ آئے گا، پر مردے کو نہیں لگ گیا اس میں ہو تو کیا ہوتا ہے، پیسہ نکل جاتا ہے جاتا ہے، دیکھیں میں نے ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے، اس میں سے ہو پیسہ نکلتا جاتا ہے، اور اس میں خارش ہو تو کیا ہوتا ہے، یس پلیرے پہ کام ہو رہے تو کیا ہوتے ہیں، مہمان آتے ہیں۔ وہ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات سے ہم لوگ بچپن میں کرتے ہوتے تھے، شاید کسی کو یاد ہو، وہ کسی کو اس مجھے چڑیا کا نام نہیں آ رہا، ون فور سارو کیا ہم بولتے ہوتے تھے، ون فور سارو ٹو، اگر ایک نظر آئے کوئی دکھ آنے، ون فور سارو اور ٹو فار جوائے، تھری فار آگے یہ مجھے اب یاد ہے، تھری فار پتہ ہم کیا بولتے تھے، یاد ہے کسی کو؟ بڑے خاموش ہو پتہ ہے تو سارے سر میرے سامنے خاموش ہو گئے۔ ایسی بہت ساری باتیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں دھیان سے سنے گا، یہ تو سپرسٹیشنز، یہ بہن، یہ صرف اور صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، all over the world، ہر ملک میں کسی نہ کسی چیز کو یہ بہن لوگ اپنے ذہن میں ڈال دیتے ہیں اور تہم پرستی ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ لوگ یہ تھائیلینڈ والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں طریقہ کار یہ ہے کہ ہر گھر نے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر بنا کے لگایا ہوتا ہے۔ وہ کس لیے لگایا جاتا ہے کہ جی جتنی ایونس پرسن بدبوئیں ساریاں ہمارے گھر کے اندر انٹر ہوئی، اس گھر کے اندر ہے، ان پہ ہنسنے کی ضرورت ہے، ہماری بھی ساری ایسی ہیں، ہمیں دوسرے معاشرے پہ ہنستے ہوئے ہمارے معاشرے میں بے شمار باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر روس میں کہا جاتا ہے کہ بالٹی کہیں لے کے جگہ جائے تو اس کو برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ فن لینڈ میں پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ مصر میں وہی شاید یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، مصر میں خالی کینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا میں موجود بدبوئیں کاٹ جاتی ہیں اور جس کے باعث ان کو غصہ آتا ہے۔ لوگوں پہ باتیں ہنسنے کے کتاب میں مزہ آتا ہے لوگوں پہ۔ اور پھر سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈز میں لوگ شادی کے بعد سنوبر کا درخت لگاتے ہیں، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ اس سے ازدواجی تعلقات میں مضبوطی ہوتی ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں جو تہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اور بڑا یہ اب افسوس کا کام ہو گیا ہے کہ جی یہ اس کوئی بات کہ آپ نے اس بات کو کیا کرنا ہے، آپ نے 10 لوگوں کو اور آگے بانٹنا ہے، اگر بانٹیں گے تو کیا ہوگا جی، بولیے گا کیا ہوتا ہے جی، برکت آئے گی، کوئی برکت ملے گی، اگر نہیں کرو گے تو نقصان کھاؤ گے، لعنت ملے گی۔ وہ اب تو یہ ماڈرن زمانہ ہو گیا، موبائل کا زمانہ ہو گیا ہے۔ جب یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، آپ کو یاد ہوگا پہلے کیا ہوتا تھا، لیٹرز پرنٹ کر کے فوٹو کاپی کروا کے بانٹے جاتے تھے۔ اور مجھے پرانی بات ہے، مگر 10
12 साल हो गए हैं चर्च के बाहर, मुझे यूं पता चला, हमें पता भी नहीं है, किसी भाई ने ये बांटे कि ये काम करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी, अगर नहीं करेंगे, अगर आपने आगे ना बांटे तो आप लोगों को लानत मिलेगी। और शायद किसी को याद हो, अगले संडे मैंने यहीं से उस लेटर को लिया था और मैंने ये कहा था मैं इसको दुआ करके मैं आप लोगों के सामने इसको उठाता हूं और फिर मैं देखता हूं कि कौन सी लानत मिलती है। ये बहन है जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता, बिल्ली का रास्ता काट जाने से कुछ नहीं होता, शीशा टूट जाने से कुछ नहीं होता, कवे के शोर डालने से कुछ नहीं होता। हमारे घर में तो रोज ही कवे बोलते हैं, मेहमान को नहीं आता। ऐसी बेशुमार बातें। खुदा उनके पाक में सिर्फ एक हवाला देखिएगा, भाई ये शब्द चार में रिक्वेस्ट की है कि ये सहूलत सिर्फ आज के दिन के लिए है, क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे बहन भाई इस बाइबल मुकद्दस को उठाना भी पसंद नहीं करते। ये सहूलत सिर्फ उनके लिए है। अगर जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद हो तो प्लीज मेरे साथ निकालिएगा। कुछ का भाई ऐशो की रेफरेंस दिखा दीजिएगा। कुछ दो बार क्या है। अब जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जिनके पास नहीं है, ताकि मैं ये चाहता हूं कि हम लोग सारे इस रेफरेंस को देख सकें। आप स्क्रीन पर मेरे साथ में रहिएगा। 8वीं आयत में यूं कलाम में लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी और ला हासिल फेम से शिकार ना करे। अब ये फैलसूफी क्या होता है? इंसानी फलसफा, इंसानी रवायात कि जी मैंने कह दिया तो ये परफेक्ट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फलसफा से लफ्ज़ निकला फैलसूफी। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, तुमको उस फैलसूफी और ला हासिल फेम से शिकार ना करे जो इंसानों की क्या है जी, जो इंसानों की रवायत और दुनिया की इब्तिदाई बातों के मुआफिक हैं। आगे क्या लिखा है? ना के मसीह के मुआफिक हैं, इंसानी रवायत के मुताबिक हैं, लेकिन कलाम के मुआफिक नहीं है। आगे क्या लिखा है जी? बड़ी खास आयत है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूली उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और आगे देखिएगा, क्योंकि सुनिएगा 9वीं आयत है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूली उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। किसमें जी? यीशु मसीह। और अब 10वीं आयत कहता है, अब तुम उसी में, मैं आपको किस में मामूल हो गया जी? मसीह में। क्या लिखा जी? और तुम उसी में मामूल हो गए हो जो सारी हुकूमत और अख्तियार का क्या जी? जब मैं और आप लोग खुदा की मेमोरी में हम इतने खुदा ने अपने में महफूज कर लिया है, तो मुझे बताइएगा क्या इंसानी रवायात की बातें कलाम के मुताबिक हैं? हर किस में
ایک اور مثال اسی پیج پہ ہے 20 21 اور 22 آئے. خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے. جب جواب دیجیے گا میں نے کیا بات پڑھا جی؟ جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے کیا جی مر گئے ہو. جب میں آپ کو بیپٹزم دیتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے جی؟ خداوند میں دفن. تھوڑا دیکھیے گا ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہماری پرانی ساری زندگی کیا جی دفن ہو گئی ہے. پرانی سوچیں پرانے خیالات ختم ہو گئے ہیں. کہتے ہیں جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے کیا کی مر گئے ہو. یعنی کہ ایماندار پر دنیاوی باتوں کا کسی چیز کا مر گئے تو کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا. کہتے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا اسے نہ چکھنا اسے ہاتھ نہ لگانا. اور آگے کیا لکھے کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے کیا ہو جائیں گی جی؟ یہ ساری باتیں کیا ہو جائیں گی؟ فنا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی. ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جی اس کو نہ چکھنا اس کو نہ چھونا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا یہ ساری دنیاوی باتیں ہیں. ان کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا. اور کلیسیا کو سنیے گا کلیسیا کو یہ نقصان کیا پہنچاتی ہے. ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے ابلیس کا کہ کلیسیا ہم اپنے بات کریں کلیسیا پاکستان کو ایک کسی وہم میں ڈال دیا کہ ایسا ہو گیا اب کچھ ہو جائے گا. تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہماری بزرگ بہنوں نے اس کے حل بھی نکالے ہوتے ہیں. وہ یہ ساسا کھانستی رہی ہے بیچ میں سے انہوں نے بیچ میں سے حل بھی نکالے ہوتے ہیں. اگر ایجو ہو جائے نا ہوں ایجو کرو ٹھیک اب یوں کرنا یعنی کہ آپ کا خدا اتنا کمزور ہو گیا آپ کو وہ بچا نہیں سکتا. ہاں تسی اے ٹوٹا کرو تے تسی بچ جاؤ. یقین کریے گا مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں لگ سکی. ہمارے معاشرے میں ایک ایسا وہم لوگوں نے ڈال دیا ہے کہ کسی کی بری نظر آتی ہے. بچہ پیدا ہو جائے چھوٹا سا بچہ نانا خدا کو بھی خوش کرتے ہیں یا کراس ہو جائے بچے کو پر نادار کو بھی کام کرنا چاہیے. کیا بات ہے بچے کو یس دونوں پاسے دونوں کشتی میں سوار ہو کر یسوع کو بھی خوش ابلیس کے بھی خوش. کالا دھاگا باندھ رہے ہیں اگر گلے میں کراس باندھ رہی ہے اور کوئی دھاگا نہیں لگ رہا سامنے کالا دھاگا لگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کالے دھاگے آپ کے بچے کو محفوظ کر سکتے ہیں. بولیے گا ابھی سارے کے میں نہیں کام سارے ہم لوگ کوئی کرتے ہیں. یاد رکھے گا کوئی کالا دھاگا آپ کے بچے کو محفوظ نہیں کر سکتا. میں بچوں سے پوچھوں گھر پہ جا کے کہ بیٹا یہ بچے کو کیا باندھ دیا ہے. ہم کہتے ہیں میں کیا کروں میری ساس نے باندھ دیا. ایک دوسرے کو الزام لگاتے رہتے ہیں.
भावें विचों दिल अपना नहीं चाहता हो। तो क्या मामा को, पापा को, हम अपनी सास को और ससुर को ये नहीं कह सकते कि इनका कलाम में कोई वजूद नहीं है? आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए बड़ी बहुत पुरानी बात है, कम से कम 30 साल पुरानी बात है। ये बात है आपको मैं बताई भी हूं। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उस वक्त मैं फुल टाइम खिदमत में था, मैं नहीं था, मैं जॉब कर रहा था। मेरी वर्क प्लेस पर एक बहन ने मुझे बोला, कहती भाई आपको एक चीज बताऊं। मैं कहा बताओ। कहती आपकी बेटी बड़ी प्यारी है। मैं कहा खुदा का शुक्र है, मुझे भी पता है। कहती एक बात करूं, मेरी बात मानोगे? मैं कहा हाँ तो बता मुझे, मैं मानूंगा तेरी बात। कहती कि इस तरह किया कर, हफ्ते में एक दिन ना लाल मिर्चे ना इसके ऊपर से पीछे से गुजार दिया कर। क्यों? मैं ऐसे ही करती हूँ, नजर ना लगे, पीछे से लाल मिर्चें। मैंने कहा सच्ची? कहती हाँ हकीकत में इससे बच्चे को ना बुरी नजर लगती। मैंने कहा मैं आपका इतना शुक्रगुजार हूं कि आपने आज मुझे ये समझा दिया है कि मेरा खुदा इतना कमजोर है कि मेरी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकता। हाँ, ये 2 रुपए की मिर्चें मेरी बच्ची की हिफाजत कर सकती है। ईमानदारों, खुदा के बेटों बेटियों, ईमानदारों को कोई बुरी नजर नहीं लग सकती। ईमान से हर रोज अपने खानदानों को खुदा अपने खून में सौंप दिया करो। क्रॉस लगाएं, जरूर लगाएं, लेकिन काले धागे के साथ मत लगाएं। अच्छी बात है, ये काले धागे मेरे अपनों के बच्चों को महफूज नहीं कर सकती। ऐसे से वहम हम लोगों ने डाली हुए, शादियां हो जाए, डेथ्स हो जाए, एक ऐसे वहम हम लोगों ने डाली हुए। वो सारे इंडिया से, हिंदुस्तान से हमें मिल गए हुए। वो क्या बहनें करती हैं, दूल्हा दुल्हन आए, तेल जो नाम है, इससे क्या है? कोई बहन मुझे बता दे इससे क्या हो जाएगा? तेल डालने से क्या हो जाएगा? तो क्या आप मेरी बहनों जो माँ है, जब आपका बेटा आपकी बहू घर में आई है, तो क्या आप उसके लिए ईमान से नए जोड़े के लिए दुआ नहीं कर सकते? क्या सिर्फ तेल ही उनके लिए बरकत का बात बनेगा? मुझे बहुत बड़ी परेशानी आती है, माफ कीजिएगा अगर आज किसी को बात भी बुरी लगे। कब्रिस्तान चले जाए, जब मट्टी डाल देते हैं, अगरबत्तियां जलाती हैं, इससे क्या हो जाएगा? अगरबत्तियां जलाने से जो हमारा अजीज इस दुनिया से चला जाता है, मुझे समझाते, क्योंकि मैंने पहले कहा था और बहुत सारे बहन भाई मुझसे नाराज होंगे। ये अगरबत्तियां हम जो लगाते हैं, मुझे बताइएगा हमारा जो अजीज इस दुनिया से चला गया है, उसमें क्या असर होगा? मुझे बताइएगा। तो फिर नहीं देखा देखी वो दोनों की, हम भी अगरबत्ती जाएंगे, और बेशुमार लोग तो अपनी चीजों का रख के जब भी उनकी कब्र पे जाते हैं अगरबत्ती जला के आएंगे। और मैंने तो कब्रिस्तानों में यहां तक भी देखा है कि कब्र के ऊपर रोशनदान रखे ताकि वो वहां मिलती रहे। हकीकत है, निकला इंसानी तो प्रस्तियों से ईमानदार होते हुए हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये बुरी नजर हमारे बच्चों को नहीं लग सकती।
ایک اور بڑا عجیب عجیب سے کر دیا ہوا ہے کہ جی ایک اور بہن نے ہمارے پاکستانی معاشرے کو اتنا تباہ کر دیا ہوا ہے. معاف کیجیے گا, میں معافی مانگوں گا پہلے کیونکہ ابھی ناراض ہونے لگے کچھ لوگ. ایک ایسا بہن ہمارے معاشرے کو اتنا سے اپسیٹ کر دیا ہوا ہے, ہم اپنے خام مسجد پہ بچوں کی اچھے رشتے کھو دیتے ہیں اپنی اس بہن کی وجہ سے. ایک بہن کیا ہے؟ یہ ذات پرستی. تو کھوکھر, میں پٹی, تو گل, آگے کیا کیا کچھ ہے, میں آرائی ہوں اور بے شمار ہے. اور مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے, اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی پٹی دوسرے پٹی کی جگہ ایسی دل خوش ہو جاتے ہیں, گالیں یوں لال ہوتی ہیں, میرا پٹی پڑا ہے. تو کبھی ایماندار ہوتے دوسرے مسیح کے ساتھ دل لے کے خوش ہو رہے ہو کبھی؟ اس سے تو خوش نہیں ہوتے, کوئی گیلے میں جائے. مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ ذات پرستی کلام کے مطابق ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ بولی گا, ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم مسیحی ہیں. ہماری پہچان ہماری ذات پرستی نہیں ہے. مہربانی اس میں سے نکل آئیے بھائیوں. اور بہت سارے خاندان کے لوگ مجھے اتنی, کیونکہ نوجوان بچے مجھ سے باتیں کرتے ہیں, اتنے ماں باپ ہمارے ہو گئے ہیں, نہیں جی وہ ساری ذات ہے نا گل ہے گئے, اسی بچے کا بیاہ نہیں کرنا, اچھا رشتہ کھو دے رہے ہیں, اب گلا بیاہ نہیں کرنا. معافی چاہتا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ مجھے حقیقت میں جھوٹ نہیں بولتا. مجھے تو میرے بزرگوں نے آج تک منو دسے ہی دے گا کہ میری ذات کون سی ہے. میں نفرت کرتا ہوں ان چیزوں سے. مجھے کلیسیا میں خاندان میں گیا, میری وہ بہن تھی, اگر موجود ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں ان کے گھر میں گیا, مجھے پتہ نہیں ہے گا, مجھے پتہ کی کہتی بھائی جی بولو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ تسی بھی گل لو. میں دعا کہتا ہوں بھائی جی بولو اتنی خوشی ہوئی ہے تسی بھی گل لو. میں کہا باجی جی حقیقت کرو, تانوں پتہ ہے گا مجھے یہ پتہ ہے. میں اس کو یہ جواب دیا, میں کہا باجی حقیقت یہ صحیح دسو, منو نہیں پتا, تھانوں پتا ہے گا میں گیلا نہ کیا. پھر گاند واپسی سے بولیے گا میری پہچان مسیح ہے. میری پہچان مسیح ہے. ان کی پہچان ہے کہ پٹیاں دی, کوئی پہچان ہے کہ گلا دی. اس میں سے نکل آئے اور حقیقت میں ہم اپنے بہت سارے بیٹوں بیٹیوں کی اچھے رشتے کھو دیتے ہیں. کیوں کبھی میں غلطی کر گیا کیونکہ آپ کا بہت راستہ پتہ ہی مسافوں سے. یہ ذات برادری سے اچھے رشتے ہمارے کلیسے مسیح لوگ اگے رشتے ملتے, ہم یہ بتائیں کہ جو گل ہے گئے ہاں پہلے وہ ذاتہ نہیں کرے اصلی بیاہ کرنا, وہ جی کھوکھر ہے نا, اسی کھوکھر بیاہ نہیں کرنا. وہ ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے ہم ذات میں شادی کرتے, دوسری والے کہتے ہیں جی اسی ذات میں بیاہ نہیں کرتے. جب آپ کو یہ پتا چل گیا یس وہ مسیحی ہے, اچھا ایماندار ہے, تو یہ کیوں نہیں کہتے ہاں ہماری ان کے ساتھ رشتے داری ہو سکتی ہے. ہاں یہ تو ہے بڑا کہنے کہ جی یہ ہماری ذات ہے, ہم اس لیے ہمیں نہیں کرنا. مجھے بتائیے گا کیا کوئی ایسا ان باتوں کا کوئی بائبل میں کنسپٹ ہے؟ ہرگز نہیں. مہربانی سے ان سے نکل آئیے کہ ذات برادری سے. آپ کی پہچان کیا ہے جی؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ مسیح ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے وہ چلانا چاہتے ہیں ضرور چاہے، میں اسے اعتراض نہیں کر رہا کہ کیوں چلانا چاہتے ہو، لیکن اس سے نتھنگ ول بی ہیپن، کچھ نہیں ہو جائے گا. اچھے اچھے رشتے ہم اپنے بچوں کے بیٹوں کے کھو دیتے ہیں کہ جی وہ ہماری ذات کا نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی نہیں کر رہے. ایک بار اور میرے ساتھ دیکھیے گا، پہلا تیموتھیوس چار بار، اور اس کی ساتھ میں اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کیا لکھا جی؟ لیکن بیہودہ اور بوریوں کسی کہانیوں سے پالو سسر کیا کہتا ہے جی؟ میں نہیں کہہ رہا پالو سسر کہہ رہا، کچھ لوگوں تو بہنوں میں سے ہوتی ویسے ناراض ہونا ہے، آج پتہ کتنی بہنوں آدمی سے ناراض ہونا ہے، یہ ذات برادری سے بھائیوں نے ناراض ہونا ہے. دیکھیں تو آپ دیکھنا کلام کے بعد کے مجھے لمبے ملے تھے، بھائیوں نے ذات پرستی سے اور میری بہنوں نے یہ دونوں پرستی سے پاس ہمیں کیوں ہمیں روکتی ہے. لیکن بیہودہ اور بوریوں کسی کہانیوں سے کیا کہا جی؟ کیا جی؟ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور دینداری کے لیے کیا کہا جی؟ دینداری کے لیے کیا کہا جی؟ دینداری کے لیے ریاضت کرے، ان چیزوں سے نکلا ہی کچھ نہیں ہو جائے گا. میں آپ کو یقین کہتا ہوں، ہمارے بھائی ششیر اس بات سے بڑے اب تو نہیں ہے، اب تو کافی دیر ہو گئی چیز نہیں رہی ہے. کئی سال پہلے تک یہ جو ہمارے چرچ کا کارنر ہے، یہ والا کارنر، کوئی ادھر سے کوئی فیملی ہر ہفتے کبھی لیمو کے اندر سوئیاں لگی پھینک دیتے تھے. مجھے بولی اگر کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا چرچ کو، بولی گا. اور کبھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، زندہ مچھلیاں پھینک دی. ابھی 5-6 ماہ ہوئے دعائیہ میں عبادت تھی، دعائیہ عبادت سے ہم لوگ جیسے ہی باہر نکلے، شام کا وقت تھا، باہر نکلے تو ساتھ ہی کہ وہ ایک عورت آئی ہے، اس نے 2-3 گلاس ہمارے سامنے چرچ کے آگے یوں ڈال دیے. ہم نے اندر آ کے دعا کی، نفسی بھی نہیں ہے. ایک اور بہن آخر میں پہنچ گئے، ایک اور بہن، جس بہن نے ہماری کلیسیا پاکستان کو اتنا پریشان رکھ کر رکھا ہوا ہے، اور ہم اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، اس بہن کو بڑا پسند کرتے ہیں. وہ بہن کہتی ہے، پادری صاحب چاندی مارو، کس نے کچھ کھا چھڑے دیکھا ہے، کوئی جادو گناہ ہو گیا ہے. اور میں نے ایک بار بھی آپ کو کئی بار پہلے بھی سمجھایا، I'm sorry، بہت سارے میرے ہم خدمت بھائی یہ کرتے ہیں. خدا نام بھی بتائے ہیں جی میں نے دیکھا ہے، وہ جی آپ کے گھر میں کوئی چکر ہے، کوئی لشکر جی. میں نے آپ کو کئی بار بولا ہے، اگر آپ کو کوئی شخص، کوئی خادم یہ کہتے نا کہ جی کوئی چکر ہے، تو اس کو ایک چیز کہہ دیجیے گا کہ آپ کی برائے میں بانی، اگر جوان کا بچہ کیوں جائے نہ ہو، ہمارے خاندان کو تو بہن میں ڈال کے جا رہے ہیں کہ جی کوئی چکر ہے، اب اس چکر کو مکر کر کے جاؤ. اب میں معافی چاہتا ہوں، میں خادم ہوں، مجھے پتہ ہے ان سارے حالات میں سے محسوس ہوتا ہوں. خادموں کو اس اسٹیج تک پہنچانے والی بھی کون سی تھی؟ کلیسیا.
جہاں پادری کوئی ایج جھوٹی موٹی کہانی دسے وہ بڑا پہنچا پادری اس کو پسند کیا جاتا ہے. وہ ایک بڑی پرانی بات ہے, آپ تو ریٹائر ہو گئے ہیں, بھائی پورم کے ساتھ یونیورسٹی میں بڑے اسٹاف تھے, یہاں جاب کرتے تھے, یہاں سمنا باد رہتے تھے. بڑی پرانی بات ہے, ان کی بیٹی نے مجھے یوں کہا کہ بھائی وہ نا ڈیڈی کو بہت اچھا خادم ملا ہے, وہ پنڈی میں ہے. ڈیڈی گئے ہیں, انہوں نے تو ہمارے گھر کا سارا نقشہ بتا دیا ہے, اور یہ بھی بتا دیا آپ کے کتنے بچے, کتنوں کی شادی ہوگی ہے اور کتنوں کی نہیں ہو رہی. اور انہوں نے نا میرے ڈیڈی کو پانی بھی مسا کر کے دیا ہے. جب ان کے پانی مسا کر کے دیا ہے, یقین کی جگہ میں الرٹ ہو گیا. کہتے انہوں نے کہا جی آپ نے رات کو 12 بجے یہ پانی پینا ہے. میں الرٹ ہو, میں کہ کام کرا. میں نے کہا کہ ڈیڈی کو یہ بولو پلیز گھر کا کوئی شخص آپ کو اس پانی کو نہ پی. مجھے کیا کہیں یہ لکھا, کہیں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ جی فلاں ظہور آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنے, بولیے گا کلام میں کہیں لکھا ہے؟ تو کہاں سے ہم نے یہ بنا لی ہے کہ جی 10 مرتبہ ورد کرو, 100 مرتبہ ورد کرو تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سوری, میں ہرگز میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ جی پانی نہیں, لیکن یہ کہ رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم رات 12 بجے آپ نے پانی پیا, دیٹ از رانگ. میں نے ان کو کہا کہ اگر اس نے یہ بولا ہے تو وہ غلط آدمی ہے. اس پادری نے چلے کاٹے ہیں, اور حقیقت میں پادری نے چلے کاٹے ہوتے ہیں. میں خادم ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں, ان کو خادم نہیں میں کہتا, نام خادم ہے, انہیں چلے کاٹے ہیں. اور ہم لوگ بڑا پسند کرتے ہیں, یقین کی جگہ ہم ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. بس جو نمک مرچ لگا کے بتائے نا خادم, وہ ہمیں بڑا خادم اچھا لگتا ہے. وہ آ کے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ چکر ہے آپ کے گھر میں, ایسے ہے ویسے ہے, بڑا پسند کرتے ہیں. وہ ہوا ہی نہیں. میں نے وہ ان کو فون کیا, اس بچی کے باپ کو فون کیا. میں کہا کہ سر آپ نے پلیز یہ پانی مت پیجیے گا. مجھے کہتے کہ نہیں بھائی صاحب ابھی آپ کو اتنا علم نہیں ہے. میں کہتی میں کب کہہ رہا ہوں مجھے بہت علم ہے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں پلیز پانی پیجیے گا. یقین کریں 1 ہفتہ نہیں گزرا, نالی فون آ گیا, بھائی گھر آ جاؤ. میں کب کیا ہو گیا, ہم اس ڈور میں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا. میں چلا گیا, میں کہیں پانی پیتے رہو, بندت ہوگی, پانی پیتے رات 12 بجے دعا والا پانی پیا, میں ساتھ کیا پانی پی رہے, اور ٹھیک 12 بجے. اور جب میں چلا گیا, میں کہیں مجھے بتایا اسٹور کہاں ہے, تو کہتے جی وہ اسٹور ہے. لائٹ آف تھی, میں کہا پلیز لائٹ آن کر دیں, میں اندر جا سکوں اسٹور کے اندر. کہتے ہم نے لائٹ آن کری, تھی لائٹ آن کر. میں کہا مجھے کیا پتا, گھر آپ کا لائٹ کا سوال نہیں, مجھے کیا پتا. باہر ہاتھ مار کے کیا, اور پھر اسے دعا کی, ان سے ریکویسٹ کی, برائے مہربانی اب اس پانی کو مت بھیجے گا. تو اس سے پاس آئے ایسا وہم, ایسا ڈال دیا ہوا ہے. اور ہمیں مجھے بے شمار یہ کلیسیا کے لوگ آپ لوگ ہی مجھے کہتے ہیں, سارے آپ لوگ ہی مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب چاہتی مان جا, کچھ کر دیتا جی, کچھ کرتی ہے, جب چاہتی مانو دھیان میں نظر مار. میں سوری, میں اس بات کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا ان کا پاک روح نہیں بتاتا.
یس بتاتا ہے، بہت دفعہ بتاتا ہے، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں خدا کے خالقوں کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اگلے کو کچھ پتہ بھی محسوس ہو جائے، آپ اگلے کے گھر میں جا کر ان پہ وہم ڈال کر آ جائیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے یہ پردہ ہوا سے بھی ہلے گا، میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیے، دیکھیے نا تم کہیں سب کچھ چکر ہی پھر پردہ ہل رہی ہے، اور پالی صاحب صحیح دس گئے ہم کاشنا پڑی ہو ساری نہیں کم ہو تیز کریے. راست باز ہوتے ہوئے خدا نے آپ کو بہت بڑا اختیار بخشا ہے. ایک حوالہ آخری ریفرنس ہے، یہ میں چاہتا ہوں میں سب سارے مل کر نکال کر پڑھی گا، ذرا دکھا دیجیے گا. گنتی کی کتاب کیونکہ آپ لوگوں نے مل کے میں سب یہ آیت پڑھی ہے، پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد آپ لوگ مل کے میں سب پڑھی گا، اس لیے اسکرین پر دھیان دیجیے اگر بائبل مقدس موجود نہیں آپ کے پاس. گنتی کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 23 آیت لکھے گی یعقوب پر کوئی افزون نہیں چلتا. نہیں افزون کا کیا مطلب ہے جی بتا دیجیے گا، افزون کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جادو ٹونا نہیں چلتا. آگے کیا لکھا جی یعقوب پر کوئی افزون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے. آگے کیا لکھا ہے بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب کہا جائے گا کہ خدا کیسے کیسے کام کیے ہیں. ہاللیلویا. کوئی جادو چل سکتا جی؟ پکی بات دسو ایمانداروں پہ کوئی جادو چل سکتا ہے؟ سوری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جادو ٹونا نہیں ہوتا، ضرور ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو تھوڑا سا ادھر بھی رہتا ہوں، ہمارے بہت سے بہن بھائی یہ نبی کہ جی میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں. سوری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ علم نہیں، علم ہے، لیکن اس پہ اتنا چلنا، اس پہ اتنا اعتبار کرنا کہ وہ کوئی کام ہی نہ کرنا کہ جی ستارے کیا کہتے ہیں، میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، میرے ستارے کیا کہتے ہیں. علم ہے لیکن اس علم پر اتنا وہم ڈالنا اپنے ذہن کے اندر کہ ہم اس کے ساتھ بغیر ہم چل نہیں سکتے. سب پھر سے دہرا دیجیے گا یعقوب پر کوئی افزون آدھی چاہے کہتی نہیں چلتا. یعقوب پر کوئی افزون نہیں چلتا. اب آپ کو مل کر اس آیت کو پڑھنا ہے اور چار لفظ یعقوب آ رہے ہیں. میں نے اپنا نام لگانا ہے اور آپ لوگوں نے اپنا نام لگا کے اس آیت کو جب بلند آواز کے ساتھ بولنا ہے. جن کے اندر یہ جن کو شاید یہ وہم ہے کس نے کچھ جادو ٹونا کتنا میرے گھر کے اندر اگر ایماندار ہے، اگر ایماندار ہے پھر بے شک نہ پڑھی گا بلند آواز سے. یعقوب کا جہاں لفظ ہے اپنا نام بلند آواز سے پڑھے گا. اس کے بعد جہاں یعقوب اور اسرائیل کے وہاں بھی اپنا نام بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھے گا. میں اپنا نام لگاؤں گا، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے بولنا ہے ذرا جی. دیوس پر کوئی افزون نہیں چلتا. میں نہیں مانوں گا جب تک آپ لوگوں سے یہ وہم نہ دکھ رہا کہ جادو ٹوٹے گا، میں نہیں چھوڑوں گا. بلند آواز سے اپنا نام لگا کر بولیے گا. ہاللیلویا. آپ پر مجھ پر کوئی جادو چل سکتا ہے؟ کوئی جادو چل سکتا ہے؟ تو اس بین میں سے نکل آئے کہ کچھ کر دیا ہے. اور آگے کیا کہتی اور دیوس کے خلاف فعال کوئی چیز ہے. ایک بار پھر سے
بلکہ تدبیر کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے، بلند آواز سے پھر سے بول دیجیے گا، بلکہ تدبیر اور حق میں یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ ایک بات میں کہتا چلوں پھر، جو اس بات سے واقف نہیں ہے، کم از کم میری بہنوں میرے بھائیوں، کم از کم ہماری کلیسیا میں کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ جی کوئی چکر ہے، نہ تو میں بتاؤں گا، نہ بھائی ناظر بتائیں گے، نہ جسٹن بتائیں گے، نہ اسلم بتائیں گے، نہ بھائی اشرف بتائیں گے، نہ کوئی بہن بتائے گی۔ کیونکہ ہم ایمانداروں کا یہ کام ہے، ہمارا کام ہے پیچھے سے ان خاندانوں کے لیے دعا کرنا، نہ کہ ان کو وہم میں ڈالنا۔ آپ ہمیں مجبور بھی کریں گا، پہلی بات مجبور نہ کیجیے گا۔ اگر آپ مزے لینا چاہتے ہیں تو آپ کس وقت پادری کو بلا کے مزے لیجیے گا، پسند کرتے ہیں ہم لوگ ایسی باتوں کو۔ ہماری کلیسیا کا کوئی خادم آپ کو یہ نہیں بتائے گا، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہم نہیں بتاتے۔ بے شمار مرتبہ ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے، میں نہیں بتاتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے گا۔ ایک بہن نے مجھے یہ کہا کہ بھائی کہ ایسا ہو رہا ہے کہ واش روم میں میری شفا لڑکی اس وہ نیچے سے کٹ جاتی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اس گھر میں نے دعا کرنی شروع کی، اس گھر میں دعا کرنی شروع کی تو مجھے محسوس ہو گیا کہ there is something wrong۔ میں نے ان کو کچھ نہیں بولا، کیونکہ ان کے گھر میں سامنے چھوٹا سا بدھا کا اسٹیچو پڑا تھا۔ میں نے ان کو کیا بولا، میں نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگا، میں کہا مجھے بڑا اچھا لگا، میں نہ دے دوں یہ۔ تو مجھے کہتے کہ بھائی میں آپ کو دے دو دیتی، وہ میری نند سری لنکا سے لائی ہوئی ہے، پھر نمک چکھانا شروع دے کر۔ میں کہا چل، میں کہا ویسے مجھے میں چاہتا ہوں میں اپنے گھر میں جا کے سلواؤں، مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ اب ان کو تو وہم ڈالنا تھا۔ میں بھائی کو کہا بھائی مجھے بڑا اچھا لگا، میں یہ مجھے آپ دے دیں گے؟ کہتا ہے ہاں لے لے۔ میں کہا بڑھیا۔ میں نے شاپر میں ڈالا، باہر جا کے دعا کے وہاں کے باہر ان نالے میں سٹا خدا کا بات ختم۔ میں نے ان کو تو کچھ بتایا۔ انکل جسٹن کو یاد ہے، وہ ایک دفعہ ہم چلے گئے مکہ کلنی میں، کسی نے کہہ دیا کہ جی بچے میں چکر ہے، اور کسی خادم کا نام بھی نہیں میں ان کو دینا چاہتا، خادم کا نام انہوں نے کہا جی لشکر ہے۔ میں کہتی میں بیٹے سے ملاقات کر، بیٹے سے ہم دونوں ملاقات کی، اس کو بڑا غور سے دیکھا۔ ہم نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بچہ سکیٹرک پیشنٹ ہے، اس کو آپ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ نہیں جی وہ خادم ہے، لشکر ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے آپ اس لشکر کو لگا دوں گا۔ میرے باپ نے بلا دیا، میں کہا لیکن میں آپ کو پھر باز کر کے جاؤں، آپ کریں یہ کام، کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ میرے بعد ہم دوبارہ گئے۔ میں کہا جی ڈاکٹر پاس لے گئے، نہیں پاس صاحب وہ ہمیں پھر اس خادم کو بلایا تھا، اب وہ پتہ کیا کہہ کے گیا، سنی گا ذرا یہ خادموں کی باتیں کہہ کے گیا، اب ہم نے اس لشکر کو چھیڑا تو مزید لشکر آ جائے گا، ونڈر۔ تو میں کہا جی آپ اس کو یہ کیوں نہیں کہتے لشکر کو ڈاکٹر کو جانا، ہمیں جو کیمپ میں ڈاکٹر جا رہا ہے پسند کرتے ہیں ہم لوگ ایسی باتیں۔ 2 ہفتے بعد، یقین کیجیے 2 ہفتے بعد ڈاکٹر پاس چلے گئے، وہ بچہ سکیٹرک پیشنٹ تھا، مکمل ٹھیک ہو گیا۔
ہر چیز کو جادو ٹونا نہیں ہوتا تھا. آپ کی بات کروں گا سنے گا. کافی سال ہو گئے ہیں میں پشاور تھا خدمت کے لیے. شام کو کوئی 4-5 بجے ادھر میٹنگ سٹارٹ ہونے لگی ہے. 10 منٹ رہ کے میں نے وہاں کلام پیش کرنا ہے. تو مجھے ایک خاص سے وائف کا فون آیا. اب میں پریشان رہ گیا کہ اس ٹائم بھی کیوں فون کر رہی ہے. اس کو پتہ کہ اب میں کلام شروع کر رہا ہوں. اس نے کہ میں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو. میں نے نا چرچ سے باہر نکلا. میں کہ ہم خیریت ہے. کہتی کہ وہ کام والی آئی ہے تو وہ کہہ رہی ہے, میں نے خود جا کے دیکھا ہے, نیچے جا کے دیکھا ہے, وہ گاڑی کے ٹوٹلی ایک فلیش تازہ خون جو ہے وہ گرا گاڑی کے گر. میں کہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. میں کہ دعا کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. آگے سوچنے میں کہا کہ تو دلیری سے خدمت کر, میں دعا کرتی کچھ نہیں ہوتا, تو پریشانی ہونا. کیوں؟ کیونکہ ایمانداروں کے خلاف کوئی جادو بولیے گا چلتا ہے, چلتا ہے. کیوں کہہ رہے ہو نہیں چلتا؟ کہ میرا زندہ کلام مجھے بتاتا ہے کہ میرے خلاف کوئی جادو نہیں چل سکتا. ہاللیلویا. اس فہم سے نکل آئے. اگر کچھ ہو بھی تو یاد رکھے گا خدا کے لوگوں کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. نہ تو کالا دھاگا آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ یہ ریڈ بٹر کی چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. صرف اور صرف خدا کا ذکر کلام ہے جو آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے میں پھر ساتھ میں ان تو سپرسٹیشن سے نکل آئے. بہنوں بھائیوں, ذات برادری تو نکل آؤ, اپنے بچوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کریں. کیسے نکلیں گے جی میرے گھر میں کچھ کاتی ہے. ایمان سے بولا کریں میں خدا کی بندی ہوں, میرے خاندان پر کوئی جادو نہیں جا سکتا کیونکہ میرا زندہ کلام نے مجھے کہا کہ کوئی جادو نہیں جا سکتا. ہاللیلویا.